عدلیہ میں انتظامیہ کی مداخلت کا الزام، چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لے لیا۔ ججز خط پر سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کے سربراہ۔ بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف، توشہ خانہ کیس میں سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی سزا بھی معطل کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے فیصلہ سنایا۔ جب آپ کے معزز جج صاحبان اس کی عزت اور توقیر باقی نہیں رہتی، جب ان سے فیصلے آپ زبردستی لیتے ہیں، جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہو، اس ہاؤس پہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ یہ میٹر سب جوڈیس ہے۔ سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے اس معاملے پہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک بینچ مقرر کر دیا۔ اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ آج کا دن تو بالکل بریکنگ نیوز کا دن تھا۔ صبح پہلے خبر آئی، بریکنگ نیوز آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک 7 ممبر بینچ بنا دیا ہے اور 6 ججز جو خط لکھتا ہے ہائی کورٹ کے، اور اس پر ہم سن رہے تھے اب کمیشن بن گیا، انکوائری کمیشن بن گیا، جسٹس تصدق جیلانی صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ پہلی بریکنگ نیوز آئی کہ جی وہ چیف جسٹس نے 184(3) کے تحت سو موٹو کر کے ایک بینچ بنا دیا 7 ممبر۔ اچھا، ابھی یہ خبر چل رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جو ان کا سزا تھی وہ معطل ہو گئی۔ اب ایک دم سیکنڈ بڑی خبر آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں خبر آتی ہے کہ جسٹس فارمر ریٹائرڈ جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے خط لکھ دیا وزیر اعظم کو، جس پر انہوں نے معذرت کر لیا کمیشن کو ہیڈ کرنے کا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے فارمر فیڈرل منسٹر فواد چودھری، ان کی بھی بیل مل گئی۔ حماد اظہر، ان کو 51 کیسز کے اندر ایک راہداری بیل مل گئی پشاور ہائی کورٹ سے۔ گنڈا پور صاحب کے جو نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس تھے وہ بھی سسپینڈ ہو گئے۔ اور پھر علی ظفر صاحب نے پریس سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ اگر کل والے کیس میں بھی بیل ہو جاتی ہے عمران خان کی تو وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہول ڈے ٹوڈے جو تھا، آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کو ایک کے بعد اچھی خبر مل رہی تھی۔ پھر جب بینچ آیا تو پہلے تو سب نے ویلکم کیا، پھر پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراضات آنے شروع ہو گئے کہ جی یہ فل کورٹ ہونا چاہیے تھا، یہ کم از کم فل کورٹ بیٹھ تھی اور اسی کا بینچ اس سارے کو ایڈریس کرتا۔ اور وہ بات یہاں سے اٹھی، ہمارے ہی ایک پہلے پروگرام میں پچھلے ہفتے بات کرتے ہوئے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اوپر سے لے کے 9-10 جو ججز ہیں سینئر موسٹ، ان کو لے کے سو موٹو میں کنورٹ کر کے چیف جسٹس اس معاملے کو خود سنیں۔ لیکن آج جب ججز ہم دیکھتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب ہیں، دوسرے نمبر منصور علی شاہ صاحب ہے سینیورٹی میں، پھر یحییٰ آفریدی صاحب ہیں جو تیسرے نمبر پہ ہیں، چوتھے نمبر پہ ہیں، پھر جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں جو ویسے 5ویں نمبر پہ ہیں، اور پھر اطہر منلہ صاحب ہیں جو 8ویں پہ ہیں، اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں یہ 11ویں پہ ہیں، اور سب سے جونیئر جج نعیم اختر افغان صاحب ہیں جو 13ویں نمبر پہ ان کو ہے، بیچ میں کچھ مسنگ ہے۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا آرڈر نکلا بینچ فارمیشن کا، اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آل اویلیبل ججز ایٹ پرنسپل سیٹ اسلام آباد، تو شاید اس لیے یہ ججز سینیورٹی وائز نہیں بنے۔ لیکن 2-3 سوال اٹھ کے ہیں، اور جو ان کا بھی ریکیوزل لیٹر تھا تصدق جیلانی صاحب کا، اس میں انہوں نے یہ لکھا وزیر اعظم کو اور اپنی ریزننگ دی۔ انہوں نے کہا جی بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ جو معاملہ ہے جو ججز نے لکھا تھا یہ چیف جسٹس کو اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور پیٹریٹ فیملیئرس کا ورڈ یوز کیا جس کا مطلب ہے جو گھر کا میل سربراہ، بڑا سربراہ ہوتا ہے، اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ 2-3 سوال اٹھ کے ہیں اب جن کے جوابات لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج اتنے دنوں کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا، یہ پہلے سو موٹو کیوں نہیں لیا، اور اگر 7 ممبر بینچ بنے ہیں تو کیا اس لیے بھی 7 ممبر رکھے گئے ہیں کہ صرف اس لیے کہ وہ 7 ممبرز ہیں اسلام آباد میں، یا اس لیے کہ اگر 7 ممبر بینچ کوئی سخت فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس سے ایک لارجر بینچ پھر اپیل بھی سن لو اس پہ گورنمنٹ کی یا دوسروں کی۔ لیکن کچھ اندر کی باتیں جو ہم سن رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جب آخری میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی چیف جسٹس صاحب سے، تو اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب جو فیڈرل منسٹر فار لا ہیں، انہوں نے ایک کافی لمبی پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں ساری باتیں بتائیں کہ ہم ملے، بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی، اور ہم نے ان کو بتایا کہ جی ہم کمیشن بنائیں گے سب کچھ، اور انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ اور کیا باتیں ہوئی۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک فل کورٹ میٹنگ دوبارہ ہوئی سپریم کورٹ کی، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا، اور وہاں سے کئی باتیں سامنے نکلی۔ اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو آپ سے شیئر کرنی ضروری ہے، وہی بتاتی ہے ڈفرینسز کہاں سے بڑھیں۔
وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو اعلامیہ آیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی میٹنگ ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے فلی انڈورس کیے ویوز اور سی جے پی نے ایکسپریس کیے اور سینئر پیونی جج نے, اور پھر وزیر اعظم نے ان کو اشور کیا, اینڈ دا ورڈز از ہی فردر ایشورڈ دیم کہ وہ تمام وہ اقدام اٹھائیں گے اور یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری رکھنے کے لیے انکلوڈنگ بشمول کہ وہ ڈائریکشن ایشو کریں گے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو کہ وہ انیشیٹ کریں گے لیجسلیشن بھی, قانون سازی بھی, جو کہ پیراگراف 53 آف سو موٹو 2017 کی فیض آباد دھرنا ججمنٹ جون سی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا اعلامیہ کہتا ہے کہ ججز نے دوبارہ فل کورٹ میٹنگ کی جس میں چیف جسٹس نے ان کو بریف کیا, لیکن جب وزیر قانون بات کر رہے تھے انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا. اب ہم سن یہ رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ کابینہ میں اگلے دن اٹھنا تھا, اگلے دن تو نہیں ہوا, کابینہ پوسٹ پون ہو گیا کیبنٹ سیشن میٹنگ, تو جب اس کے بعد کیبنٹ ملی بھی تو اس کے بعد سنا ہے وہاں پہ کافی کچھ باتیں ہوئی, سخت بھی ہوئی, اور اس پہ پھر ایک آفیشیل ریاکشن میں بھی کابینہ نے جو الزامات تھے ججز کے کہ جی ایگزیکٹو کے کہنے پہ انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ کر رہی ہیں انوالو اور سب کچھ, ان کو رد کیا, مگر یہ معاملہ 1 ممبر کمیشن کے پاس چلا گیا. اس کے ٹی او آرز بھی بڑے ویگ ہیں اور لگ رہا تھا کہ یہ بات کہیں بیل نہیں چڑھے گی, اپنے لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں جائے گا, اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ کمیشن شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی موت مر گیا. پہلے چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنا دیا, اس پہ بحث چل رہی تھی کہ اب تو کمیشن فارغ ہو گیا, اور اگر وہ مروت صاحب کے الفاظ میں یہاں کہہ نہیں سکتا تو کمیشن کے ساتھ ہو گیا, لیکن جب تصدق جیلانی صاحب نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تو کمیشن بالکل ہی ختم ہو گیا. اب بات یہ ہوگی کہ اب کیا کمیشن بنے گا, دوبارہ انکوائری کمیشن بنے گا, یا اب سپریم کورٹ کا یہی بینچ ان اے وے کورٹ بن جائے گی, یہ سب کو بلائے گی, سنے گی, اور پھر اس کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے کیا حیثیت ہوگی, کیا سب کچھ اس میں ہوگا. اس لیے آج ہم بہت ہی 3 بڑے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. پروگرام کے شروع میں ہم چودھری اعتزاز احسن صاحب سے بات کریں گے, فارمر فیڈرل منسٹر, فارمر پریزیڈنٹ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, کوئی محتاج نہیں ہے کسی تعارف کے. پھر بعد میں ہم بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بھی بات کریں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی. چودھری صاحب السلام علیکم. چودھری صاحب یہ بتائیں, آپ نے میرے شو میں اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ یار اوپر سے لے کے 9 یا 10 سینئر موسٹ ججز لے لو اور یہ 184(3) ہونا چاہیے تھا. 184(3) تو ہو گیا. کمیشن بننے کے بعد 184(3) سو موٹو لینا چیف جسٹس کا, یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا چیف جسٹس نے اپنے پبلک پریشر کے نیچے آ کے, سارے ہر کوئی بات کرتا تھا کہ چیف جسٹس نے بال پاس کیوں کیا ہے گورنمنٹ کو, ان کو خود کرنا چاہیے تھا. ججز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود اس معاملے کو دیکھیں. کیا پبلک پریشر میں آ کے کیا ہے؟ اور اگر پبلک پریشر میں آ کے کیا ہے تو فل کورٹ کیوں نہیں بنائی؟ کیا اس لیے کہ اگر یہ بینچ فیصلہ کرے تو متاثر لوگوں کے پاس اپیل کا آپشن ہو؟ پہلے ذرا اس بینچ کے اوپر ہمیں بتا دیں, آر یو ہیپی ود دا بینچ؟ بیکاز دیکھنے میں 4-5 لوگ اس میں کافی ہاکس کے زمرے میں آتے ہیں. پہلے تو ایک بات میں کروں مالک, یہ تمہارے بندے جو ہے نا, انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے مجھے ڈھونڈ نکالا ہے. میں تو عید کے لیے ناروے آ کے بیٹھا ہوں بیٹی کے پاس, اور ارادہ تھا کہ کچھ یہاں سکون ملے گا, لیکن آپ لوگ تیز کرتے, اور میں تو بالکل ہالیڈے موڈ میں بیٹھا ہوں. پر بہرحال جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ تشویش بھی اور تعلق بھی رہا ہے اور رہا ہے کل سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں صرف یہ دیکھنے والی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس نے پہلے اس کو ایک لحاظ سے اکتفا کیا کہ یہ کمیشن بن جائے, اور ججز نے بھی باقی انہیں ایک دفعہ تو آیا تھا کہ یونانیمسلی انہوں نے یہ چیف کو کہ اس فیصلے کو کہ پرائم منسٹر بنا لے ایک کمیشن اور اس کے سامنے 1 ممبر کمیشن, اور اس کے بعد پاس سارے پیش ہو جائیں اور وہ جو بھی معاملہ کرے. اور پھر یہ اس طرح ایک دم 184 کی کس طرح ان کو انووک کر لیا. بات یہ ہے جی کہ یہ جو کمیشن کا یہ کوشش یہ تھی گورنمنٹ کی یہ تھی کہ مٹی پاؤ ڈنگ ٹپاؤ,
टाइम गुजारो। और ये आदम नजीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनका भी मैंने एटीट्यूड देखा है, बहुत खुश अखलाक शख्स है, लेकिन उसका एटीट्यूड जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था वो कुछ बुझा बुझा था। अब हुआ ये है कि इन्होंने चीफ जस्टिस ने खुद पार्टिसिपेट करके कमीशन का अप्रूवल दिया हुआ था। ये तो जब पहले क्रोनोलॉजी आप देखें, टाइमलाइन देखें, तो उसमें पहली मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की तहत हुई के दरमियान, उसके तहत ये क्लियर था कि जिलानी साहब को बनाएंगे वन मैन कमीशन, और बड़ा बिल्कुल ही वो गैर मुतनाज़िया शख्सियत है, और ये है वो है, और बड़ी उनकी तारीफें और वो सब कुछ इन्होंने किया, और वो कमीशन एक लिहाज से बन गया। और जिलानी साहब ने भी एक्सेप्ट किया। जिलानी साहब की एक्सेप्टेंस के बगैर ये कमीशन नहीं बन सकता था। ऐसे कमीशन जिलानी साहब ने एक्सेप्ट किया, तब बनाया होगा, नोटिफिकेशन दिया होगा। अब जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पर ये इनको ये नहीं था पता कि रिएक्शन लोगों में और जो इनका ऑडियंस है, जो जिसको चाहते हैं वकला में, पढ़े लिखे लोगों में, और सारी जनता ही में एक लिहाज से जो रिएक्शन हुआ वो तो बड़ा इनके नेगेटिव था। और वकीलों ने तो एकदम इसको मतलब कंडेम किया और ये गलत किया। मैंने आपको आपके प्रोग्राम में याद होगा, आपको कहा था कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कमीशन हो ही नहीं सकता जो छह एक हाईकोर्ट के जज की कॉन्डक्ट पे भी आप कमीशन नहीं बना सकते। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट एनी जज और समन। लेकिन सर कमीशन, चौधरी साहब, कमीशन वाज नॉट अगेंस्ट द जजेस। कमीशन तो उनके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया था, जो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज पे इल्जाम लगाए थे, उन पे तो कोई क्वेश्चन नहीं था। देखो, जो इल्जाम मैं अगर लगाता हूँ किसी पे, अब वो मैं इल्जाम लगाने वाला हूं, पर मेरे पे भी जो मेरी कॉन्डक्ट जो है वो भी तो बीच में आ रही है ना। वो लॉ मिनिस्टर क्या कह रहा है, इनको झूठा अगर साबित हो गया तो इनकी बड़ी सुबकी हो, इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। हाई कोर्ट के जजेस को अगर वो उन्होंने कंप्लेंट किया उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, आप इधर उनकी कंप्लेंट आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का मुहासरा ही किस तरह कर सकते हैं? कुछ भी तो इनका सारे का सारा जो ये था, इनका गोलो टेढ़ा था। अब टेढ़े दीवार ही इनकी जो थी वो कज थी, वो टेढ़ी थी, सुरैया तक भी उसने टेढ़े ही जाना था। ये चीज जो गवर्नमेंट ने सोची, और मैं हैरान हूं इस बात पे कि चीफ जस्टिस साहब ने किस तरह मुलाकात कर ली एग्जीक्यूटिव से, चीफ से, प्राइम मिनिस्टर से, और फिर मुलाकात में फैसला कर लिया कि आप कमीशन बनाएंगे और उसके सामने सब ठीक हो जाएगा। भाई कमीशन ने मौकफ तो लेना है ना इन जजेस का, वो एक सवाल नहीं कर सकता। वो चीफ जस्टिस रिटायर्ड भी हो, वो एक सवाल नहीं कर सकता टू ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। इट इज इलीगल। ये सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। और यहाँ 20 जजमेंट्स है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें और इनकी काजी साहब की, जिनमें बड़ा स्ट्रांगली कहा गया कि ये दोनों अलग है और ये कोई इख्तियार नहीं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसी का कि वो किसी जज को पर कोई किसी किस्म का इख्तियार भी इजहार करे उसका। तो ये बेसिकली इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और इसका मैं समझता हूं कि आदम नजीर तारड़ साहब जैसा धीरे वकील को इसका इल्म होना चाहिए था कि अजीजुल्लाह मेमन का केस है, वो जजेस केस है, वो अचकजई का केस है, कोई एक केस है। ये शुरू हुए 1996 के सजाद अली शाह की जजमेंट जो बीबी शहीद ने लगाए थे, जजेस उनसे शुरू हुए हैं। और ये तो सर अब क्या होगा? चले आप बॉल वापस आ गया। मैं कहता हूँ रिएक्शन देख लें। वैसे तो सारी बार एसोसिएशंस ने बड़े खुश थे, बड़े उनके पैगाम पॉजिटिव आ रहे थे, लॉ मिनिस्टर साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे सबकी। चलें, पब्लिक प्रेशर बना, रिएक्शन बना, वापस कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया।
اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ جن لوگوں پہ الزامات لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ڈی جی انٹرنل ہے، ڈی جی سی ہیں، سیکٹر کمانڈرز ہیں، سب کچھ ہے، کیا ان کو سپریم کورٹ طلب کرے گی؟ اب سپریم کورٹ کے جو ہیئرنگ ہے کیوں نہیں کرے گی؟ وہ مقدس ہے، زیادہ مقدس ہے. ان کو پہلے اصغر خان کے کیس میں بھی تو بلایا گیا تھا. وہ آئیں گے. وہ اس میں افتخار محمد چودھری والے کیس ورسز پرویز مشرف، اس میں انہوں نے ایفیڈیوٹس دیے تھے. میں تو ان کی جرا بھی کرنا چاہتا تھا، وہ انہوں نے ایفیڈیوٹس کو وہ بیچ میں ہی رکھ لیا کہ ہم اس پہ ان کو بلیو نہیں کریں گے، اور بلیو کرنے والے بھی نہیں تھے ایفیڈیوٹ. تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی نہیں، آپ کا خیال ہے کہ کوئی پیش نہیں ہوگا، صرف جواب آ جائیں گے، اور اگر پیش نہیں ہوں گے، اس پہ جرا نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ چیز کون پیش نہیں ہوگا؟ جو جن لوگوں پہ الزامات ہیں وہ پیش ہوں گے؟ نہیں، ججز نہیں پیش ہوں گے. ججز نہیں، جن پہ الزامات ہیں ججز کے. ججز ایک ایگزیکٹو کی بنائی ہوئی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تھے وہ تو، لیکن سپریم کورٹ میں تو پیش ہوں گے. سپریم کورٹ میں بینچ لگے گا تو ہم شور. یہ سپریم کورٹ میں ججز اب ان اے وے انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ یہ معاملہ ہے، تو ان کو بطور وٹنس آنا نہیں پڑے گا. مثلاً جو کیمراز لگے ہوئے تھے ایک جج صاحب کے گھر میں، آئی تھنک وہ جسٹس جہانگیری کے گھر میں تھے، اس طرح جن ججز کے اسپیسیفک الزامات اسپیسیفک لوگوں کے بارے میں ہیں، تو کیا رائٹ نہیں ہے جس پہ الزام لگے کہ وہ جرا کرے اپنے الزام لگانے والے پہ؟ جی کریں، وہ کریں. یہ آئیں گے، یہ تو اس وقت قوم کے ہیروز ہیں. آپ کو بتا دوں، یہ کوئی اس طرح یہ آئی ایس آئی کی طرح تو بیہیویئر نہیں رہا نا ان کا. ان کے دے آر پیپل who have stood up and finally stood up. So you think میں تھوڑا سا پروسیجر سب کلیئر کر لوں ناظرین کے لیے. The way I see it، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب کورٹ بیٹھ گئی ہے تو پھر وہ بلائے گی، ججز بھی آئیں گے، وہ اپنے الزامات لگائیں گے، جن لوگوں پہ الزام لگے ہیں وہ بھی پیش ہوں گے 7 ممبر بینچ کے سامنے، اور ان کو بھی رائٹ ہوگا کراس کویسچننگ کرنے کا. ایسے چلے گا؟ اس میں ایک چیز ایک ذرا سی ہو گئی ہے الجھن، وہ یہ ہے کہ اگر ان کی پٹیشن کو لیا جاتا 184(3) کے تحت، تو پھر تو ایک ٹرائل ہو جاتا. اوکے. اب سپریم کورٹ نے یہ لیا ہے، وہ گو ان کی ایک لحاظ سے درخواست سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہے. سپریم کورٹ نے اس کو سوو موٹو لے لیا. اب سوو موٹو میں وہ ٹرائل کی شاید پابندیاں نہ لگائیں، کیونکہ کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے پروسیجر. اب پروسیجر وہ ڈٹرمن کرتے ہیں تو وہ شاید زیادہ ذرا انفارمل ہو جائے. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ یہ معاملہ اگر 6 ججز ہیں، 6 ججز نے ایک دن نہیں، ایک پورا سال وہ 3 دفعہ وہ گئے ہیں مجاز اتھارٹی کے پاس. پہلے گئے ہیں عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر وہ گئے ہیں چیف جسٹس امرتا بندیال. جس دوران ان کی ملاقات اور ان کی اس بارے میں ڈسکشن ود دی چیف جسٹس آج کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ہوئی ہے. ادھر سے بھی کوئی جب ان کو امید نظر نہیں آئی تو ادھر نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواست دی ہے، لیٹر لکھا ہے اور ایک سوال کیا ہے. سوال یہ بڑا موضوع سوال ہے، وہ کوئی درخواست. تو سر آپ پرسوں، اب وینسڈے کو ہیئرنگ ہے، پہلی اس کی نشست ہے بینچ کی، تو یہ اس دن ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ ویدر یہ ٹرائل چلے گا یا انکوائری ہے. بیکاز میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو جوڈیشل انٹرنل میٹر کے طور پہ انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا تو چیف جسٹس صاحب ابھی بھی کاؤنسل کو بھیج سکتے تھے. جب انہوں نے سو موٹو لے کے اس کو اوپن کورٹ میں لگا دیا ہے، پھر تو یہ مطلب صاف ظاہر نہیں ہے کہ یہ ان اے وے ٹرائل ہی شروع ہو گیا. نہیں، یہ ٹرائل یہ اگر 184(3) کے تحت وہ لیتے آن این ایپلیکیشن بائی پارٹی اور سٹیزن. میں درخواست دے رہا ہوں کل انشاءاللہ
ایڈوکیٹ احمد حسین صاحب میری طرف سے درخواست دیں گے اور تفصیل میں ہم جائیں گے اس معاملے میں, اور وہ میں درخواست فائنل کر کے آیا ہوں. تو اس میں آپ لوگ کیا مانگ رہے ہیں, اس میں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں درخواست میں اپنی؟ ہم بہت ساری ریلیفز مانگ رہے ہیں, کیونکہ ایک ایشو ایسا آیا ہے کہ ججز کو ایک اسپیسیفک ادارے کی پہ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے اس طرح انٹرفیئر کیا. لاسٹ دو سوال, اس کا مطلب ہے کمیشن یہ ایک لیگلی سٹل بورن لیگل بیبی تھا, ختم ہوگی کمیشن والی بات اب؟ وہ تو ایگزیکٹو, کل پرائم منسٹر ایک اور کمیشن بنا دے اور کہہ کہ ان ججوں کے سارے اثاثے دیکھو پرائم منسٹر نے بنایا. کون ہوتا ہے پرائم منسٹر یہ بنانے والا؟ یہ نہیں, یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو سیپریٹ ہے. وہ اپنے تو سر وینسڈے کو, سر لاسٹ کویسچن پر, وینسڈے کو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ وینسڈے کو کیا ہوگا اس ہیئرنگ میں 7 ممبر بینچ کی؟ وینسڈے کو تو کچھ نہیں ہوگا خاص. وینسڈے کو تو اگر داد رسی کوئی وہ کرنا چاہیں گے اور کرنی چاہیے ان کو, ہماری درخواست کو ساتھ, میری درخواست کو ساتھ لگائیں اور اس کا میں تو کہتا ہوں اس پہ مبنی پروسیڈنگز کریں تاکہ ایک کانکریٹ جگہ پہنچ جائیں. 186 میں سو موٹو کی جورسڈکشن تو ذرا ویگ ہے. ہیئر اٹ ول بی اے کانکریٹ, اور کسی کو بلانا چاہتے ہیں, جس کو بھی بلانا چاہتے ہیں بلا لیں. پرووائڈ انشاءاللہ گڈ اسسٹنس ٹو دی کورٹ. چلیں لیٹس ہوپ جو بھی ہو جی پاکستان کے حق میں ہو سسٹم کے لیے. چوہے صاحب شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین یہی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بات کریں گے جو سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے, اور آج کافی گرج برس بھی رہے تھے آپٹمسٹک ٹون کے اندر. ان کو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی عدالتی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہو ہلکا ہلکا, اگرچہ لگتا تو نہیں, لیکن بریک کے بعد جانتے ہیں ہم سے. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ہم چودھری اعتزاز احسن صاحب سے بات کریں. ہمیں علی ظفر صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام جی. سر پہلے تو اتنا آج تو بڑا آپ کا دن لگتا ہے, آج کی مسکراہٹیں بھی آپ کی بند نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے تھے کہ بس ایک اور سسپینشن ہو گئی تو خاصا باہر آ جائیں گے. کیا ہوا ایک دن میں کچھ زیادہ ہی نہیں آپ جذباتی ہو گئے؟ aren't you getting carried away just because کمیشن ختم ہو گیا ہے پریکٹیکلی اور ایک دو آپ کو بیلز مل گئی ہیں؟ جذباتی تو نہیں ہو رہے زیادہ؟ بیل نہیں مالک صاحب, آپ دیکھیں توشہ خانہ کیس میں جو سینٹنس ہے سسپینڈ ہوا ہے پہلی, جس سے صاف نظر آتا ہے کہ اس کیس میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی شہادت ہی نہیں, اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس, جس میں کسی قسم کا ایویڈنس نہیں تھا, کوئی شہادت نہیں تھی, لیکن سزا ہو گئی. اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا مس ٹرائل ہے, اتنا بڑا انفیئر ٹرائل ہے, جس میں وکلا کو آپ نے کراس ایگزامن آپ نے نہیں کرنے دیا, آپ نے جرا نہیں کرنے دی, وہ تو آپ کا ہو گیا. سو ایک وہ تو محل ایک انصاف کا جو تھی ریکوائرمنٹ وہ پوری ہوئی ہے آج. اور دوسرا جو کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ ماضی دیکھیں مالک صاحب, تو ماضی میں جب بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی آزادی جو ہے عدلیہ کی, اس کی بات ہوئی ہے, تو ہمیشہ سپریم کورٹ نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں پھر تحقیقات کر کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا ہے. تو اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو یہ کمیشن بنانا درست نہیں تھا, اور یہ پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے ایگری کیا تھا, ایسی بات تو نہیں. اور ان کے جو کمیونکے ہے, کمیونکے میں بھی سپریم کورٹ کا جو بعد میں نکلا ہے چیف جسٹس کی ملاقات کے بعد, اس میں کمیشن پہ کوئی اعتراض نہیں, سمپلی یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے ایشور کیا کہ میں اس کے علاوہ ہر قدم اٹھاؤں گا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے, بشمول جو فیض آباد دھرنا ججمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرے, میں کراؤں گا, اور اس میں آرڈرز دوں گا, لیجسلیشن کرنی پڑی وہ کروں گا, اداروں کو آرڈر دوں گا. تو چیف جسٹس نے تو خود مانا ہے کمیشن پہ, تو پھر اچانک کمیشن ابھی میں اعتزاز صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کا خیال ہے کہ جو ریاکشن دیکھا ہے, پریشر دیکھا ہے, تو اس پہ پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ کمیشن بنا دیا 184(3). تو کیا آپ سپریم کورٹ پوائنٹس آف لا کے بجائے یہ ریاکشنز کی بیسس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں بینچ بنانا چاہیے, 184(3) کرنا چاہیے کہ نہیں, یا کمیشن غلط تھا اور سپریم کورٹ کو 184 کرنا چاہیے تھا, یا 184 غلط ہے اور کمیشن بننا چاہیے تھا؟ یہ چیف جسٹس صاحب دونوں کشتیوں میں کیسے کھیل رہے ہیں؟ یہ نہیں دیکھا, میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے.
اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں جس وجہ سے یہ تبدیل کیا گیا فیصلہ کمیشن سے سو موٹو لیا گیا 184(3) کا. اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو تصدق جیلانی صاحب کا خط ہے اور وہ بڑے رسپیکٹڈ ایکس چیف جسٹس ہیں, انہوں نے قانونی اور آئینی ایک وضاحت کی کہ یہ کمیشن کیوں نہیں بننا چاہیے. تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی مائنڈ چینج ہوا ہو. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. ایک سیکنڈ یہیں رکیں. اعتزاز صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی رضامندی کے بغیر پہلے ان کا نوٹیفائی ہوا ہو نام. ظاہر ان سے بات لی ہوگی, کنسنٹ لی ہوگی, انہوں نے ہاں حامی بھری, نوٹیفیکیشن ہو گیا, انہوں نے بھی پبلک ریاکشن دے کے شاید اپنی رائے بدل لی. یہ ملک کیسے چلے گا اگر ایک سرونگ چیف جسٹس ریاکشن دے کے فیصلے کرے گا, ایک فارمر چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے ریاکشن دے کے تبدیل کریں گے؟ تو یہاں پوائنٹس آف لا پہ فیصلے نہیں ہو رہے, یہاں پوائنٹ آف پاپولیرٹی بیس بن رہی ہے. نہیں مالک صاحب, پہلی بات تو آپ کو میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ جو ہمارے امپریشن ملتا ہے نا کہ پہلے کمیشن اپوائنٹ کرنے سے پہلے لی ہوگی اور پھر کہا ہوگا ان کو, تو میں نے تو اکثر دیکھا یہ ہے کہ حکومت میں اندر رہتے ہوئے بھی باہر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت فیصلہ کر دیتی ہے اس قسم کا, ایک اچھا نام ہے وہ نام دے دیتے ہیں, لیکن جو کنسنٹ کا ایشو ہے یا بندہ سے پوچھے بغیر ہی, اور یہ میرا خیال ہے ان سے پوچھا ہی نہیں گیا تھا. اگر پوچھا گیا ہوتا تو یقین ہے مجھے کہ وہ پہلے سے یہ ایڈوائز دیتے. اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے, میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سپریم کورٹ نے کیوں یہ تبدیل کیا ہوگا فیصلہ. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے, دوسرا بالکل اعتزاز صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب یہ دیکھیں کہ اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے تو تبصروں کو دیکھ کے بھی فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن ایک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بڑی واضح وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے سوچا ہو کہ سٹنگ ججز ایک کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے, یہ مناسب نہیں لگتا, اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس پہ فیصلہ کریں. علی بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جس دن یہ بات شروع ہوئی تھی اس دن سے ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہی بحث کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ کیا سرونگ ججز کسی ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہوں گے, کس طرح یہ بات ہوگی. جو چیز ساری قوم پہلے دن سے سوچ رہی تھی, چیف جسٹس صاحب نے وہ چیز 7 دن بعد سوچی ہے. اٹس اے بٹ سرپرائزنگ. جی دیکھیں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 7 دن بعد ہی یہ خیال آیا ہوگا, لیکن یہ اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں مجھے لگتی, کیونکہ یہ جس طرح آپ ریئلائز کرتے ہیں اور ڈسکشن ہوتی ہے, آگے بڑھتی ہے بات, تو آپ ایک طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ اگر پریسیڈنٹس کی طرف دیکھیں, یعنی ماضی کی ججمنٹس کی طرف دیکھیں, تو پھر آپ کو احساس زیادہ ہوگا کہ واقعی یہ سپریم کورٹ نے اب درست فیصلہ کیا ہے کہ بجائے کمیشن کے اوپر چھوڑیں, وہ خود ہی اس کو ڈیل کریں گے. بینچ کا کمپلیکشن بتائیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس بینچ کے ساتھ؟ بیکاز یہ سارے سینئر موسٹ نہیں ہیں, لگتا ہے کہ پک اینڈ چوز ہوا ہوا ہے. نہیں دیکھیں, میں اپنی ذاتی طور پہ کبھی یہ نہیں, میں نے نہ, آپ کو یاد ہوگا جب کیسز ہو بھی رہے تھے پہلے اور دوسری سائڈ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ نہیں یہ فل بینچ ہونا چاہیے, یہ 3 ججز کو نہیں سننے چاہیے, وہ جو الیکشن کے کیسز تھے, تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں نے نہ کبھی کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ بینچ زیادہ یا کم ہو یا کسی جج پہ اعتراض نہ میں کروں گا. تو میری نظر میں چیف جسٹس صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے اس کو سو موٹو دیکھیں گے, اور اچھے ججز ہیں ہمارے سارے سپریم کورٹ کے, ان میں سے انہوں نے اگر پک اینڈ چوز کیا تب بھی ٹھیک ہے, اگر اویلیبل جو تھے ان کو دیکھتے ہوئے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا تب بھی ٹھیک ہے. یہ اس میں کوئی کسی قسم کا مجھے شک نہیں ہے یا مجھے کوئی اعتراض نہیں. میری نظر میں اچھی بات یہ ہے, بلکہ ہونا یہ چاہیے اب کہ جتنی بار کاؤنسلز ہیں, جتنی بار ایسوسیشنز ہیں, ان سب کو مجھے امید ہے کہ وہ ان کو جوائن کریں گی پروسیڈنگز کو, اور یہاں اپنا جو چونکہ یہ بار اینڈ بینچ کا ایشو ہے اس میں پھر اپنا پوری طرح. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ایک بڑی تعریف کی جیلانی صاحب کی, اور واقعی وہ بڑے تھوڑے چیف جسٹس ہیں جو شاید کانٹروورشل نہیں ہوئے اس ملک میں. وہ اپنے لیٹر کے اینڈ میں لکھتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس بینگ پیٹر فیملیاس میں ایڈریس اینڈ ریزالو the issues raised in the letter at the institutional level. انسٹیٹیوشنل لیول پہ اگر ہونا ہوتا تو پھر تو وہ کاؤنسل کے پاس بھیج دیتے, وہ اندر ہی بیہائنڈ کلوز ڈور ساری چیزیں ہوتی. 184(3) کے تحت لے کے انہوں نے اس کو ایک اوپن کورٹ میں چیز بنا دی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ جس طرح پہلے 184(3) کی ہم کاروائیاں دیکھتے تھے, اب کیا ہوگا؟ کیا یہ بینچ
ان تمام افسروں کو بلائے گا, انٹیلیجنس کے افسران کو, ان سے جرا ہوگی, اور پھر ججز آئیں گے, ان کو کاؤنٹر جرا کا موقع ملے گا. اب کیا ہوگا, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ جی نہیں, میرا نہیں خیال اس طرح چلے گا معاملہ. میری بہرحال وہ کورٹ نے اپنی پروسیڈنگز خود ہی کرنی ہوتی ہیں کہ کس طرح آگے چلائیں گے میٹر کو, لیکن میرا اندازہ یہی ہے کہ رپورٹس منگوائی جائیں گی, کیونکہ خود تو ججز نے بیٹھ کے انویسٹیگیشن نہیں کرنی ہوتی. رپورٹس منگوائی جائیں گی اور جو ڈیٹیلز ہیں جو 7 جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے اپنی جو لیٹر میں ذکر کیا جن کا, ان کی ڈیٹیلز منگوائی جائیں گی, اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے اگر کوئی ملوث نظر آئے تو اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے. لیکن اتنا تو ضرور ہوگا کہ مستقبل کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو سیف گارڈز ہیں, جو تدابیر ہیں, وہ دی جائیں گی ایک ڈیٹیل فیصلے کے ذریعے. مجھے ایک چیز بتائیں, پہلے لوگوں کا خیال تھا, اعتزاز صاحب نے کہا کہ جی کمیشن جو گورنمنٹ کی اٹیمپٹ تھی کہ مٹی پاؤ ڈنگ ٹپاؤ, کیا اب سپریم کورٹ بھی اب وہی کام کر رہی ہے, مٹی پاؤ ڈنگ ٹپاؤ؟ کیونکہ اگر تو رپورٹس آنی ہے, لیٹ سے ایک جج صاحب نے کہا ہے کہ مجھے فلانا جو انٹیلیجنس کا ٹاپ آفیسر تھا اس نے مجھے ڈائریکٹلی انفلوئنس کرنے کی کوشش کی, ہماری میٹنگ ہوئی, پھر یہ ہوا وہ ہوا, وہ وہاں سے جواب آ جائے گا کہ جی غلط بات ہے, میں نے کوئی انفلوئنس نہیں کیا, میں تو موسم کی بات کرنے گیا تھا یا میں فلاں بات کرنے گیا تھا, ہی سیڈ شی سیڈ ہو جائے گا. تو اگر ان کے بیان کے جواب میں کاؤنٹر بیان آ جانا ہے, نہ ان کی جرح ہونی ہے نہ ان کی جرح ہونی ہے, تو پھر اب ہم جوڈیشل مٹی پڑ رہی ہے اس تمام معاملے میں. نہیں دیکھیں جی, پروب تو ہوگا. اب جب جو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ پروب ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں جو کنکلوژن ہے اس تک پہنچتی ہے عدالت. آفٹر آل 7 ججز ہیں, وہ خالی ایک طرف کا ایلیگیشن اور کاؤنٹر ایلیگیشن پہ بیسس پہ تو فیصلہ نہیں کریں گے, وہ اپنی ریکارڈ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. تو کچھ نہ کچھ کا رزلٹ آئے گا. کمیشن کا ایشو یہ تھا کہ کمیشنز ہم نے دیکھی ہیں زیادہ تر وہ ان کا اتنا ڈیلے ہوتا ہے, انیفیکٹو ہوتی ہیں کہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن جب ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت انوالو ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی رزلٹ آتا ہے. سر کیا آئے گا آپ کا دھرنا ججمنٹ آئی تھی 2017 کی, ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا جو 15 نمبر پہ جو فیصلہ تھا اس میں لکھتے ہیں جج صاحب, Constitution emphatically prohibits members of the armed forces from engaging in any kind of political activity which includes supporting a political party, faction or individual. The government of Pakistan through the Ministry of Defence and the respective chiefs of the Army, the Navy and the Air Force are directed to initiate action against the personnel under their command who are found to have violated their oath. اسی پہ ساری بحث ہوئی تھی نا. اسی کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ریفرنس بھی آ گیا فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, سب کچھ ہوا. اب وہ ججمنٹ اور جب کمیونیکے نکالتے ہیں تو چیف پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی 8 سال بعد وہی 17 کی ججمنٹ وہ کہتے ہیں جی آپ یہ تو میرا امپلیمنٹ کروائیں, وہ کہتے ہیں ہاں میں اس پہ کروں گا. وہ اس کا ان کا لا منسٹر بات تک نہیں کرتے پریسر میں اس کی. مجھے تو لگتا ہے شاید اسی ریاکشن میں اب چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں. اب وہ بھی ایک چیز کو شاید دائیں بائیں ہونے کی چیز ہے. ہم عجیب سی ایک بات, بلکہ آگے اس بات سے بات نکل آئی. آج کل ایک بڑا ذکر یہ بھی چل رہا ہے کہ جی گورنمنٹ میں سوچ رہے ہیں کہ جی ٹینر پوسٹ بنا دیں چیف جسٹس کی. اب اگر ٹینر پوسٹ بنتی ہے تو, اور اگر اس کے بڑی لاجیکل اس کے حق میں بھی باتیں ہیں کہ ٹھیک ہے ٹینر پوسٹ بنا دیں 3 سال کی یا 2 سال کی, اگر ایسا لا بنتا ہے تو کیا کرنٹ چیف جسٹس کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ پھر تو لگے گا کہ شاید ان کو کسی بات کا کوئٹ پرو کو چل رہا ہے. اگر ٹینر پوسٹ بھی بننی ہے چیف جسٹس کی نوکری تو کیا یہ آئندہ آنے والے چیف جسٹس سے نہیں شروع ہونا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو یہ ایک پائپ ڈریم ہے, یعنی یہ ایک خواب ہے, کیونکہ جب تک آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئینی ترمیم نہیں کریں گے یہ اس قسم کی کوئی ٹینیور پوسٹ کریٹ نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے. آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, اور آپ کو تقریباً ہر سیاسی جماعت جو ہے پارلیمنٹ میں اس کی کنسنٹ چاہیے. اس لیے یہ, اور ہر پروونس میں بھی چونکہ جب امینڈمنٹ اس قسم کی آئے تو پروونسز کو بھی انوالو کیا جاتا ہے, تو ایم پی ایز بھی انوالو ہوں گے. اس لیے یہ ابھی ممکن مجھے نہیں نظر آتا. ہو سکتا ہے آج سے فیوچر میں کوئی ایسا پارلیمنٹ آئے جہاں 2/3 میجورٹی ہو تو اس میں
اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکے. اس وقت تو یہ نہیں نظر آتا مجھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ ایک اور چیز بھی گھر میں گائیڈ کر دیں, جو دوسری بات چل رہی تھی, پہلے بھی چلی, کافی دفعہ پھر چل رہی ہے, کہ جی ججز کی ریٹائرمنٹ ایج میں 2 یا 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے. کیا وہ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہی ہوگا کہ وہ ویسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی ہو سکتی ہے. اس کے بغیر یہ ٹینیور یعنی ایج جو ہے وہ نہیں ہو سکتی انکریز یا ڈیکریز. اچھا, میں ابھی مجھے علی صاحب ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد آ کے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی کانکریٹ ریزنز فار ہوپ دیں کہ جو کمیشن میں ہمیں پہلے لگ رہا تھا کہ وہ بس ایک ڈرامہ ہوگا, دکھاوے گا اور ختم ہو جائے گی بات, یہ کیوں مختلف ہے اور کیوں یہ بینچ واقعی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے جس کا ایک میننگ فل امپیکٹ ہو بیسڈ آن ریزن. یہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا علی, آپ سے کچھ باتیں دو بڑی بلنٹلی میں پوچھنا چاہتا ہوں. یو آر اے بلنٹ مین, آپ سافٹلی بات کرتے ہیں لیکن سخت بات کر دیتے ہیں. میری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے ابھی, تمام جو اس میں انوالوڈ ہیں سیکٹرز, سویلینز, نان سویلینز, سب کچھ. ایک کنسنسس یہ لگتا ہے نظر آ رہا ہے کہ پہلے حکومت کوشش کر رہی تھی ڈیفیوز کرنے کی سچویشن کو, یہ اتنا بڑا ابال آ گیا تھا. اب شاید سپریم کورٹ بھی وہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور خیال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ لیڈ کرتی ہے اس پروسیس کو تو اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی, لوگ زیادہ مان لیں گے اچھا سپریم کورٹ نے کیا ہے, لا منسٹر یا اس طرح بات نہیں کوئی مانتا. کیا جتنے چارجز لگے ہیں, اسپیسیفک چارجز ہیں, اس میں کسی کو سزا ہوگی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیں مالک صاحب, 2 ایشوز بن سکتے ہیں. ایک تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی جب سپریم کورٹ ڈیل کرے گا تو بہت زیادہ ہوگی, بہت بہتر ہوگی. لیکن سزا ہونا یا نہ ہونا یہ آپ گارنٹی نہیں کر سکتے, کیونکہ سپریم کورٹ بھی ایک طرح سے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہوتی. اور آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں تو سپریم کورٹ جب اس قسم کے ایشوز پہ ڈیل کرتی ہے تو ایک اتھارٹیٹیو ججمنٹ تو دیتی ہے, لیکن اس کے ساتھ پارلیمنٹ جو ہے اور جو ایگزیکٹو ہے اس کو بھی ساتھ دینا پڑتا ہے اگر اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس قسم کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ فیوچر کا ایک کورس تو بتا دیتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک طرح سے ٹرائل ہو اور کسی کی سزا ہو بھی سکتا ہے. اس کی آپشن یہ ہے کہ عدالت جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک منی کمیشن, اپنی جوڈیشل کمیشن اپنے ٹرائل کے لیے بنا دے, جس کا پریسیڈنٹ بہت کم ہے دنیا میں. لیکن اگر ایسی یونیک سچویشن ہو اور عدالت سمجھے کہ میں اس میں انویسٹیگیٹ کر کے ایک ٹرائل بھی کرنا چاہتا ہوں یا کسی اور عدالت کے ذریعے جو ٹرائل کورٹ ہے ٹرائل کرانا چاہتا ہوں, تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ سپریم کورٹ خود ٹرائل نہیں کرتی. سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) میں وہ کچھ حد تک تو جا سکتی. آپ نے کہا کہ فیوچر کورس آف ایکشن کی گائیڈ لائنز آ سکتی ہیں. یہاں پہ دھرنا کیس میں اسپیسیفک ڈائریکشنز تھیں, میں نے بھی پڑھ کے بھی سنائی ہیں. اس میں جب ان پہ عمل نہیں ہوا تو ایک گائیڈ لائنز کو کون پوچھے گا؟ اگر باقاعدہ ججمنٹ ڈسٹ بن میں پڑی ہوئی ہے تو گائیڈ لائنز کو کون پوچھے گا؟ جسٹس وہ فیض حمید صاحب اور دوسرے, ان کو پورا اس زمانے میں رگڑا پڑا, سب کچھ ہوا, لیکن فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو گائیڈ لائنز تو پھر بالکل بے حیثیت سی چیز ہو گئی نا. تو جب صبح ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے, اس کا مطلب ہم ایسے ہی ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے سن کے. نہیں, آپ کی ایکسائٹمنٹ درست ہے کیونکہ ہم ایک صحیح طرف جا رہے ہیں, اور اگر یہ جوڈیشل پروب ہوگا تو اس کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا جوڈیشل سسٹم کو, کہ کل کو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں گی اور ایک گائیڈ لائن ہوگی. آپ نے اچھا ایک ایگزامپل دیا یہ دھرنے کا, فیض آباد دھرنے کے فیصلے کا, لیکن میں جس طرح آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ آپ دنیا جہان کا تاریخ دیکھیں انکلوڈنگ یہ والا فیصلہ, کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے صرف جوڈیشری لون نہیں کر سکتی اس کو امپلیمنٹ اپنے فیصلوں کو, اس کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ایگزیکٹو کی پھر ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ بھی ہاتھ آگے بڑھائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سوللی اس معاملے کا جوڈیشری ایک حد تک جا سکے گی, لیکن اس کے ساتھ اب پارلیمنٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے. کریکٹ بھی سر, پارلیمنٹ 45 اور 47 فارم کے تحت ہی ابھی تک بحث سے نہیں نکلی, جہاں پہ
ہر بڑے آدمی کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کے حلقے کی ری کاؤنٹنگ نہ ہو جائے. اس پارلیمنٹ کا کوئی سٹینڈ لینا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتا. لیکن لیٹ می بی ویری پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. مجھے اب یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید اس چیز کا بیسٹ رزلٹ صرف یہ ہو کہ ماضی میں جو انٹرونشنز ہوتی تھیں یا جو اٹیمپٹس ہوتی تھی انفلوئنس کرنے کی جوڈیشری کو لائن پہ لانے کی, ان کی کچھ ایکسیپٹیبل قیود تھی کہ یار اس حد تک آپ جائیں گے, اس حد سے آگے نہیں جانا چاہیے. شاید وہ حدیں بھی عبور کر دی گئی ہیں, اور یہ جو اتنا شور مچا ہے اس سے شاید اتنا تو فرق پڑ جائے کہ واپس ایک ایکسیپٹیبل لیول آف انٹرونشن پہ ہم آ جائیں, اور ایک حد کے اندر رہ کے انفلوئنس بھی ہوں, ججز پہ پریشرز بھی ہوں, لیکن وہ ختم نہیں ہو پائیں گے. تو کیا بیسکلی کوئی زیادہ ایکسیسز ہو گئے ہیں جن کو ایکسیپٹیبل لیول میں لانا اس سارے معاملے کی کامیابی ہوگی؟ ایلیمینیشن تو مجھے نظر نہیں آتی جتنا مجھے آپ کی باتوں سے سمجھ آئی ہے. جی دیکھیں, انٹرفیرنس تو شاید ہمارے ماضی میں ہوتی رہی ہے, لیکن اب شاید اس حد تک چلے گئی تھی کہ 6 جج صاحبان کو پبلک میں آنا پڑا. تو یہ جب اس طرح کی رپشن ہو جائے, اس طرح کا جب ایک حد کراس کر لی جائے تو تب ہی درستگی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے امید یہ ہے کہ ہم اس ججمنٹ جو بھی آتی ہے, ججمنٹ فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا, وہ کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جس کے اندر یہ اب انٹرفیرنسز جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, ایکسیپٹیبل لیول میں آ جائیں, اس سے ٹرانسگریشنز نہ ہوں. علی بھائی بہت ایکسیپٹیبل بھی نہیں, میں تو کہوں گا کہ ان ایکسیپٹ کسی قسم کی انٹرفیرنس ہم نے کرنی ہے, اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. چلیں آپ, یو مسٹ بی این اٹرنل آپٹیمسٹ, مائی ہیٹس آف ٹو یو. اگر آپ کو آپٹیمزم اتنا مضبوط ہے, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین, آج جب یہ صبح سارا چیزیں ہوئی میں ہی بڑا ایکسائٹڈ تھا, میں نے بھی 3-4 ٹویٹس نکال دیں, لیکن جتنا سوچا اور جتنے لوگوں سے بات ہوئی نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ساری چیز بیسکلی اب ایک سچویشن ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور شاید کچھ حدیں کراس کر دی گئیں, اور اب جو کہتے ہیں نا ٹو دی اولڈ سسٹم جانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک حد کے اندر سب کچھ ہو. بیکاز اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی, اگر کسی کو سزا نہیں ملنی, تو پھر وہ چیز ختم نہیں ہونی. گائیڈ لائن سے یہاں اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ جہاں ورڈکٹ آئے, دھرنا کیس کی بات تھی جس کا ذکر باقاعدہ اس میٹنگ میں ہوا وزیر اعظم کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی, اس کا ذکر نہ بعد میں کیبنٹ میں کسی نے کیا, نہ اس کا ذکر لاء منسٹر نے اپنے پریس کانفرنس میں کیا. تو بڑا کلیئر ہے اب جس ملک میں اگر ججمنٹ سے امپلیمنٹ نہیں ہونا تو ان کورٹس کی گائیڈ لائنز کہاں سے امپلیمنٹ ہوگی. میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی اب یہ مذاق ختم کرنا چاہیے. یا تو اس چیز کو منطقی انجام پہ پہنچائیں, یا کہہ دیں, ہاتھ اٹھا دیں کہ ہم بے بس ہیں, اور نہ ہمارا وقت ضائع کریں, نہ آپ کا کریں, نہ فالس ہوپس کو جنم دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.